میں ایسی کئی بیٹیوں کو جانتی ہوں جو طلاق یا بیوگی کے بعد، مطلقہ بیوہ ہونے کے بعد والدین سے چھپا کر خفیہ نکاح کیے ہوئے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہیں اور ادھر کسی ایسے مرد کے ساتھ وہ نکاح میں ہوتی ہیں کہ جو کبھی کبھار آتا ہے یا فوراً رہتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے نکاح کو چھپائے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس میں غلطی صرف ان لڑکیوں کی نہیں، ان والدین کی بھی ہے۔ آخر وہ کون سا پریشر ہے؟ نہ مال کا ہے، نہ عزت کا ہے، نہ ذمہ داری کا ہے، نہ معاش کا ہے، نہ سماج کا ہے۔ آخر کیا چیز ہے کہ طلاق اور بیوگی کے بعد بیٹیوں کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں دیتے؟ کون سی عزت ہے؟ میں حیران ہوں۔ یہ عزت کا سوال ہے یا غیرت کا؟ معذرت کے ساتھ یہ بے غیرتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایون وہ نکاح کے ذریعے سے یا وداؤٹ نکاح، جسٹ امیجن، وہ عورت، وہ لڑکی جو انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنا گھر چلا رہی ہے، اب کما رہی ہے اور اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، ارن کر رہی ہے، بزنس ہیں اس کے، اور اس کو اپنی خواہش نفس کے لیے اگر ضرورت ہے تو والدین، گھر والے بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ کریں، جبکہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ سورہ نور اور صحیح حدیث، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ اور الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، یہ جھنجھوڑ رہی ہے، یہ پوچھ رہی ہے۔ اور اس میں قصور ان علماء کا بھی ہے جو ویسے تو تعدد ازدواج کے لیے بڑے ووٹنگ کرتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں مردوں کی دوسری شادیوں پہ، اگر وہ کچھ حصہ، کچھ توجہ عورتوں کی دوسری شادیوں کی طرف بھی دلائیں، یعنی وہ خواتین مطلقہ بیوہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، والدین کیوں ان کے اوپر تلوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اجازت نہیں دیتے؟ اور اس میں ڈبل کوتاہیاں ہیں، نہ تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، نہ فائنینشیلی ان کو بجٹ خرچہ دیتے ہیں، وہ بیچاری سب کچھ خود کر رہی ہے، اور نہ ہی ایون اسے تحفظ دیتے ہیں کہ اس کی حفاظت کریں، اس کے گرد اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا بیٹا، یا جس کا بیٹا نہیں ہے، باقی جو بھی اس کے محرم رشتہ دار ہیں یا گھر والے ہیں، اہل خانہ، حصار ہوں، کسی بھی طرح سے مدد کچھ نہیں کرتے۔ اور الٹا اگر وہ اپنے لیے کوئی ڈیسیژن لینا چاہتی ہے رشتے کا، دیکھیں مادیت کی بات چھوڑیں، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اگر وہ کما رہی ہے، اپنا گھر اچھے سے چلا رہی ہے، گھر، گاڑی، ضروریات، اخراجات، خواہشات، لیکن ایک اس میں بنیادی چیز ساتھی بھی تو ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو اس طرف کیوں توجہ نہیں کرتے؟ واللہ جو باتیں مجھے خواتین کے ساتھ روابط کی وجہ سے معلوم ہو رہی ہیں، اگر مائیں آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ آپ کی بیٹیاں کیسے آپ سے چھپا کے نکاح کیے ہوئے ہیں، شریعت کی روح سے تو وہ نکاح ہی نہیں ہے نا، لا نکاح الا بولیش، تو یہ کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اس میں ہاتھ کس کا ہے؟ اس اقدام اٹھانے تک انہیں کس نے مجبور کیا؟ دیکھیں یہ جو ایکسٹریم ہے نا کہ آپ حلال کی ہی اجازت نہیں دیتے، جائز میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں لاتی، کچھ نہیں لاتی۔ کیوں بچیوں کو ان کا جائز حق نہیں دیتے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں بچیاں بھاگ جائیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حرام کریں؟ مطلب آپ ان کی خواہشات کا گلا کیوں گھونٹتے ہیں؟ وہ اللہ نے انہیں جو ان کے رائٹس دیے ہیں، آخر اس میں دیوار کیوں بنتے ہیں، روڑے کیوں اٹکاتے ہیں؟ اور پھر وہ جو انتہائی قدم اٹھاتی ہیں، اگر وہ جس عزت اور غیرت کے نام پہ آپ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو کیا بچے کی عزت؟ کہاں گئی غیرت؟ کیا خاندان میں منہ دکھانے کے لائق رہیں گے؟ اور یہ کیا باتیں چھپتی ہیں؟ بچہ ہو جائے یا بچہ نہ بھی ہو، جھوٹ زیادہ دیر نہیں چھپ سکتا، چیزیں سامنے آ ہی جاتی ہیں۔ اسے فیس کر لیں، اسے قبول کر لیں، اس سے پہلے کہ دنیا اور آخرت میں سب کے سامنے بدنامی ہو، نہ دنیا سے نظریں ملانے کے قابل رہیں اور نہ اللہ کی پھر نظر کرم ہو، کیونکہ پھر اللہ لا ینظر الیہم، ایسے نافرمانوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اور اللہ کا نہ دیکھنا اس کی رحمت اور جنت سے محروم ہونا ہے۔ اتنا خوفناک کام ہے، میرا دل اس پہ بہت دکھی ہے۔ جب کہ ہم دیکھیں تو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ازواج مطہرات سے، بنات رسول سے، صحابیات تک ہمیں ایک نہیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کا نکاح، وہ ایک بیوہ خاتون تھی، نکاح ثانی ہی تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اہل خانہ نے، ولیوں نے کیا۔ جہاں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں تو ان کے اقدام کو کیوں نہیں سراہتے؟ وہ ایک کامیاب، آزاد، خود مختار بزنس ویمن، انٹرپریور تھیں۔
آج تجارت کے میدان میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو مثالیں دیتے ہیں، لیکن ان کے نکاح ثانی کی بات کو ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوہ سے نکاح یوں تو کہتے ہیں، سیدہ خدیجہ کا نکاح ثانی یوں کیوں نہیں کہتے؟ یہ کیوں نہیں ہضم ہوتا؟ اور اپنی بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں راستے کھولتے؟ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ میں حیران ہوں۔ ہاں، جس کو ضرورت نہیں ہے، جو اپنے بچوں کی خاطر یا اسی طرح ایک نکاح کے خاتمے کے بعد یا اس طرح کے کسی حالات میں، کسی مشن میں، کسی کاز میں، کسی مصروفیت میں ہے اور اس کو اس طرف دلچسپی ہی نہیں ہے، وہ کرنا نہیں چاہتی، تو اس پہ جبر نہیں ہے۔ ایم احق بنفسها من ولیجہا، اس کی رائے زیادہ اہم ہے باکرہ سے، کنواری سے، سجیبہ کی، اجم کی جو اوپینین ہے وہ زیادہ اہم ہے، وہ میٹر کرتی ہے کہ شوہر دیدہ ہے، اگر وہ یہ ذمہ داریاں اٹھانے میں انٹرسٹڈ ہے تو سپورٹ کریں، اور اگر نہیں تو جبر نہ کریں، فورس نہ کریں۔ لیکن چونکہ اس کے فائدے زیادہ ہیں کہ وہ علیحدہ زندگی گزارنے کے بجائے کسی اچھے ساتھی کا، نیک شخص کا انتخاب کر لے تو اس کو مائنڈ بنایا جا سکتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو ترغیب دی جا سکتی ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مدد کرنا تو دور، یہاں تو والدین دیواریں بنے ہوئے ہیں، کنواری ہیں تو وہ کورٹ میرج کر رہی ہیں، اور اسی طرح متعلقہ بیوہ ہیں تو انہوں نے خفیہ ہی راستے نکالے ہوئے ہیں۔ پھر طلاق کو مرد کے سلسلے میں تو کوئی گالی نہیں سمجھتے، بلکہ انتظار میں ہوتے ہیں کوئی ہینڈسم لڑکا فری ہو اور اس کو کوئی اور کیچ کرے، لیکن لڑکی کے سلسلے میں طلاق کو ٹیبو، عیب، گالی سمجھا جاتا ہے کہ ضرور اس کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ کیا مینٹیلٹی ہے؟ کس کی ہے؟ یہ خواتین کی اپنی گھڑی ہوئی ہے۔ آپ رشتے میں یہی باتیں تو کر رہی ہوتی ہیں نا، اچھا اسی لیے اس نے چھوڑا تھا، آپ ساتھ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق، آپ کی ازواج مطہرات میں سے بعض کی طلاق، یہ روشن مثالیں ہیں کہ طلاق کوئی گالی نہیں ہے، اگر ریزن کے ساتھ ہو، وجہ کے ساتھ ہو۔ ہاں، بغیر ریزن کے جس طرح عورت کے لیے گالی اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے، بلکہ اکثر کیسز میں مرد کی طرف سے ناجائز ہوتی ہے، اور جو عورت بغیر وجہ کے مطالبہ کرتی ہے وہ بھی گناہ گار ہے۔ تو اس میں طلاق نہیں بلکہ ناجائز ہونا گالی ہے۔ تو ہم یہ جج نہیں کر سکتے، ہم یہ اخذ کر ہی نہیں سکتے کہ کون قصوروار ہے۔ یہ قیامت کے فیصلے ہیں، قیامت کے لیے رہنے دیں۔ ہاں، جو کرنے کے کام ہے نا وہ یہ کہ حلال میں رکاوٹ نہ بنے، جائز راستوں میں روڑے نہ اٹکائیں۔ اگر آپ نے جائز میں روڑے اٹکائے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ حرام کو سپورٹ کرنے والی ہیں۔ بیٹوں کے نکاح میں دیر نہ کریں، بیٹیوں کے لیے آپشنز کھلے رکھیں، اعلیٰ ظرف کی مالک ہوں، سوچ کھلی رکھیں۔ ویسے تو براڈ مائنڈ اور لبرل اور ماڈرن اور اس طرح کے نعرے لگاتی ہیں، لیکن جب اپنی اولاد کی بات آتی ہے تو پھر ممتا آگے آ جاتی ہے۔ سرائکی میں بھی کہتے ہیں کہ میں بطری دھارا نہ بشکے ساں، مطلب جہاں میں کہتی ہوں بیٹا وہیں کرے، اور بیٹی کے لیے تو یہ شجرہ ممنوعہ ہو گیا ہے کہ وہ بیوگی کے بعد بس ایسے وہ ہندوؤں کی طرح کونے میں پڑی زندگی گزارتے، یا نکاح ثانی کے لیے طلاق وغیرہ کے بعد اس کی اپنی کوئی رائے نہیں، گائے کی طرح سر جھکائے چلی جائے۔ حوالہ جات تو بہت ہیں، لیکن میں ایسا کوئی حوالہ نہیں دینا چاہتی کہ جس میں مختلف روایات ہوں اور پھر تاریخی حوالوں میں ہم سچ جھوٹ کو ٹٹولتے رہیں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کافی ہیں۔ انکحوا الایام، اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو۔ یہ اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ یعنی جو سرپرست ہیں، ولی ہیں، بڑے ہیں، انہیں چاہیے کہ جو بھی بے نکاح کی زندگی گزار رہا ہے، تنہائی کی، علیحدگی کی، تو اس کے نکاح کے لیے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائیں، اس کی ہیلپ کریں، مدد کریں، خواہ وہ رشتہ ڈھونڈنے میں ہو، خواہ وہ میچ میکنگ میں ہو، خواہ نکاح کروانے میں ہے، خواہ اس میں کوئی فنانس کے کوئی شمولیت ہو سکتی ہے، یعنی فنانشلی بعض اوقات کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ مسئلہ حل کر دینا۔ وَأَنْكِحُوا، یہ اللہ کا حکم ہے سورہ نور آیت 32 میں، اور ہم اس کا الٹ کر رہے ہیں۔ جو بھی ایسی عورت یا ایسا مرد کنوارگی، بیوگی، طلاق اس جیسے کسی مرحلے میں ہے تو اس کو اس علیحدگی کی زندگی نہ گزارنے دیں، بلکہ اس کی میچ میکنگ میں، نکاح کرانے میں اس کی مدد کریں۔ انکحوا، یہ ذمہ داری ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے گھر کے بڑوں، سرپرستوں، محرم رشتہ داروں کے ذمے لگائی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روشن مثال اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کی ہے، جب ان کے پہلے شوہر جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موطا میں شہید ہو گئے، جبکہ ان کی خاوند کے ساتھ زندگی اتنی محبت سے بھرپور تھی
کہ وطن میں تھے یا ہجرت میں، دونوں نے اکٹھے ہی قدم سے قدم ملائے۔ انہیں 2 ہجرت کرنے والی کا لقب بھی حاصل ہے۔ یہ السابقون اولون ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھیں۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے ان کے بچے سارے حبشہ میں ہی پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور اس بیوہ کو، بچوں والی کو اکیلا نہ چھوڑا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے ان سے نکاح کیا اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسما کو بیٹا عطا کیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق انہیں غسل دیا۔ کتنا مضبوط رشتہ تھا۔ اب پہلے خاوند سے بچے، دوسرے خاوند سے بچے، دوسری دفعہ بیوگی۔ ہمارے ہاں تو کہتے کہ اب بچہ ہی کیا ہے، یا قبر میں ٹانگے ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو سوچ تھی وہ سہارا دینا، وہ آخری دم تک عورت کی حفاظت کرنا اور اسے مضبوط کرنا تھی۔ اس دفعہ آگے بڑھنے والے غیرت کے پیکر اور کوئی نہیں، ابو تراب علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ جعفر رضی اللہ عنہ کے بھائی ہی ہیں، اور ان کی ایکس بھابھی جو پہلے بھابھی ہوا کرتی تھی، پھر بھائی شہید ہوئے، پھر ابو بکر کی زوجہ بنی، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا۔ نہ صرف بھتیجوں کی بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی بھی کفالت کی۔ یہ کیسا معاشرہ تھا جو ایسے عورت کے حقوق کا محافظ تھا کہ رشک آتا ہے۔ ہم صحابہ کے دور میں پیدا ہونے کی خواہش تو کرتے ہیں، ان جیسا بننا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب نفس پر زد آئے، جب اپنی بیٹی بیٹے کی بات ہو تو لمبی تان کے سو جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کبھی یاد آیا تو راشن کا ایک تھیلا ڈلوا دیا، دیٹس اٹ۔ یعنی وہی کہ کبھی کبھار مچھلی دے دی، مچھلی پکڑنے کے لیے جال نہ دیا، مکمل سامان نہ کیا۔ ایک اور صحابیات کا رضی اللہ عنہ کی بھی بہت مثال آتی ہے۔ ان کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ ان کا جس سے بھی نکاح ہوتا وہ شہید ہو جاتا۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یا کتنی طوالت ہے اللہ عالم، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ ان کے بھی ملٹیپل نکاح ہوئے۔ ایک نکاح عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوا، کی محبت کی داستانیں رقم تھیں، اور پہلے شوہر کی وفات کے بعد یہ نکاح کرنا نہیں چاہتی تھیں، اور بڑوں کے سمجھانے پہ بمشکل نکاح ثانی کے لیے راضی ہوئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا، وہ شہید ہو گئے تو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ پھر جب وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کے بارے میں کہا جانے لگا کہ جس نے شہید ہونا ہے وہ ان سے نکاح کر لے، کہ یہ سعادت والی ہیں کہ شہادت نصیب ہوتی ہے۔ ویسے اگر سوچیں یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا تو توبہ اسے تو نحوست بنا لیا جاتا، اور ایسے ہوتا ہے، مطلب گھر میں دلہن کے آنے کے بعد کوئی حادثہ ہو اسے آنے والی سے جوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اسے شادی بیاہ میں، خوشی کی تقریبات میں، ولادت میں، نکاح میں کہیں شریک نہیں کرتے کہ کہیں اس کے قدم منحوس ثابت نہ ہو جائیں۔ آخر ہم کب تک سو کالڈ آسانیوں، مصلحتوں اور بے جا خوف کا شکار رہیں گے؟ اگر سمجھ نہیں آتی نا، پھر بس تب آئے گی جب یہ پردہ ہٹے گا، جب پتہ چلے گا کہ بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے یا بیٹی نے خفیہ پیپر میرج کی ہوئی ہے۔ اٹھو کہ گفتار کے نہیں کردار کے غازی بنو۔